السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، میں نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، سیرت کا معنی کیا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں یاد ہے آپ کو؟ نہیں معلوم؟ سیرت کا معنی کیا ہے؟ تقریریں بڑی لچھیدار سنتے ہم اور آپ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت کا معنی کوئی بتائیں گے؟ نیچر، زندگی، اخلاق، بایوگرافی، ماشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات بس آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ یہ تین نشانی ہونی چاہیے۔ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کی زندگی کے واقعات کو کہاں سے شروع کروں؟ نہ شروعات مل رہی ہے نہ ختم مل رہا ہے۔ کئی جلسے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی کے واقعات کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں تو شروع کرنا ہی پڑے گا۔ بس یہ سمجھ لیجئے، جتنے لوگ دنیا کے اندر آئے ہیں ان کے اندر خوبی الگ الگ ہے، الگ الگ خوبی لے کر آئے۔ جیسے کوئی انصاف میں بہت ماہر ہے، پھر کسی کے ہاتھ میں اللہ نے دے رکھا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بغل میں رکھتے تو ہاتھ سفید ہو جاتا، عیسیٰ علیہ السلام مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، فارسی ہے یہ، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام خوبصورتی میں نمبر 1 ہے۔ کہا جاتا ہے پوری دنیا کی آدھی خوبصورتی انہیں ملی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو الگ الگ خوبی ہے وہ لے کر آئے وہ لوگ، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پوری خوبی ایک ساتھ جمع ہے۔ اگر کہوں پوری کائنات میں سب سے خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو غلط بات نہیں ہوگی۔ سنن ترمذی کتاب الادب حدیث نمبر 2811، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور آپ لال جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ اس حدیث سے پتہ چلا لال کپڑا پہن سکتے ہیں، لال جوڑا کپڑا پہنے ہوئے تھے۔ میں ایک نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور دوسری نظر چاند کی طرف دیکھتا، بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب سیرت بھی ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم 68 آیت نمبر 4، کہ آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں، یعنی آپ کا اخلاق سب سے اونچا ہے. آج جو میں واقعہ کچھ بیان کروں گا وہ اس لیے ہے کہ ہماری زندگی میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے، صرف واقعہ سننا نہیں، ہماری زندگی میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اصولی تھا، ہمارا اور آپ کا اخلاق مطلبی ہے. مطلب ہے تو سٹ گئے، مطلب ختم ہو گیا تو ہٹ گئے. صحیح ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے فائدہ کتنا ہوتا کہ لوگوں کے دل میں اتر جاتے تھے، اور ہم اور آپ لوگوں کے دل سے اتر جاتے ہیں. میری اردو ذرا خراب ہے، اس لیے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مولانا آپ ہنساتے ہیں. میں نہ ہنساتا ہوں نہ میں پھنساتا ہوں، آئینہ دکھا دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ دل میں اتر جاتے ہیں. ہمارا اور آپ کا اخلاق ایسا ہے کہ دل سے اتر جاتے ہیں. تو دل میں اترنا ہے یا دل سے اترنا ہے؟ بولیے. دل میں اترنا ہے. آئیے دلیل. صحیح مسلم کتاب الجمعہ حدیث نمبر 868. ضماد ازد شنوع یمن کے رہنے والے ہیں. جب مکہ آئے تو مکہ والوں نے کہا محمد سے ملنا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیے گا، جو حق پر رہتے ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ چلا آتا رہے گا. تو مکہ والوں نے اڑا دیا کہ محمد مجنون ہے، نعوذ باللہ، پاگل ہے. اڑاتے رہتے ہیں. اس لیے آج جو لوگ حق پر ہیں ان کے خلاف ہی لوگ اڑاتے رہتے. ارے وہ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اب آگے چل کے یہ بھی اڑا دیں گے کہ وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے. یہ ہونے والا ہے، دیکھیے گا. جبکہ خود وہ لوگ صحیح نہیں ہیں. تو مکہ والے بھی اڑا دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے، مجنون ہے وہ. ضماد جو تھے وہ جھاڑ پھونک جانتے تھے. آج اپنے یہاں دو آدمی کی بڑی اہمیت ہے، ایک جھاڑ پھونک والے کی اور ایک ڈاکٹر کی. جھاڑ پھونک والا جتنا مانگے ہم اور آپ پوری جیب ڈھیلی کر کے دے دیتے ہیں، دیتے کہ نہیں دیتے؟ اور ڈاکٹر صاحب جتنا بل بنا کے دے دے اتنا دینا پڑتا. اور ایک بات پوچھ لوں، انجینئر صاحب نقشہ بناتے فری میں بناتے کیا؟ نہیں. ڈاکٹر صاحب دوا دیتے فری میں دیتے کیا؟ نہیں. مولوی صاحب فتوا دیتے فری میں دیتے کیا؟ نہیں. میری اردو نہیں آئے گی سمجھ میں آپ لوگوں کو. مولوی صاحب فتوا دیتے فری میں دیتے کیا؟ ہاں، نو چارج. میرے بھائیو، ضماد مکہ ہے، وہ اپنے من ہی من میں خوش ہو رہے ہیں کہ آج میں ذرا محمد سے مل لیتا، کاش کہ میری ملاقات ہو جاتی صلی اللہ علیہ وسلم. ضماد اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. اب جس کی خواہش ہو اور جتنا زیادہ روکا جاتا ہے من کرتا ہے اسی کو دیکھو. یہ اکثر ہے، اس لیے کبھی مت گھبرائیے گا کہ ارے وہ ہم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں، ویسا کہہ رہے ہیں. جتنا زیادہ برا بھلا کہیں گے من چاہے گا اتنے زیادہ ان کو دیکھو کون ہے وہ، کس ٹائپ کے ہیں. اب ضماد کے اندر کھلبلی مچ گئی. ارے آخر یہ محمد کون ہے؟ بولتے جھاڑ پھونک ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو بڑا اثر ہو گیا، جنات کا اثر ہو گیا. ذرا دیکھتا ہوں، ان کو بھی جھاڑ پھونک آتا ہے. اب دل میں خواہش تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. اب ملاقات ہوتے ہی یہی کہا، یا محمد انی ارقی من ھذہ الرّی. محمد میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں، سننے میں یہ آیا کہ آپ کے اوپر اثر ہو گیا، بولیے تو میں جھاڑ پھونک کر دوں. ہم اور آپ اگر ہوتے تو ایک آدھ ہاتھ مار دیتے. ارے میں پاگل لگتا ہوں کیا؟ اس میں سبق بھی ہے. جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اتنا آسان کام نہیں ہے، اور جس کے اندر بھی غصہ ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام کبھی بھی نہیں کر سکتا. وہ میدان سے ہٹ جائے، وہ نہیں کر پائے گا. یا محمد انی ارقی من ھذہ الرّی. آپ کو پاگل کہا جائے گا، دیوانہ کہا جائے گا، لیکن پھر بھی لگے رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخلاق کیسا تھا کہ آپ دل میں اتر جا رہے ہیں، ہم اور آپ دل سے اتر جا رہے ہیں. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. جہاں بولا ضماد نے کہ آپ کے اوپر اثر ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کے سنا دیا. یہ کیا ہے؟
سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے، اکیلا ہے وہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد، زماد نے جب یہ سنا تو کہا اعید علیہ کلمات ہؤلاء، پھر سے پڑھیے جو آپ نے پڑھا، دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوائے، پھر کہا پھر سے پڑھیے، 3 مرتبہ پڑھوایا۔ اگر آج مولوی صاحب سے کوئی فتویٰ پوچھے، مولوی صاحب اس کا جواب کیا، 1 مرتبہ جواب بولے، پھر بولے کہ بولیے نا 1 مرتبہ اور، نہیں سمجھ میں آیا، ارے پگلا ہو گیا کیا، کان صاف کرا کیا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تیرے کو بتاتے بیٹھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ پڑھوایا، اور تینوں مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ دیا۔ جب پڑھ دیا تو اب زماد کے اندر کی بتی جل گئی۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو بھی ویسا اخلاق رکھنا پڑے گا۔ آج مسلمانوں کے اخلاق آپس میں اچھے نہیں ہیں تو غیر مسلم بھائی کے دل میں ہم کہاں اتریں گے؟ وہ تو دل سے اتر جا رہے ہیں، ہم تو مسلمان بھائی کے دل سے اترے ہوئے ہیں، تو دوسرے کے دل میں کیا اندر جگہ بنائیں گے؟ زماد نے کہا لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء لقد بلغنا نعوس البحر حات يدك وبايعك على الاسلام۔ میں شاعروں کی بات جانتا ہوں، جادوگروں کی بات جانتا ہوں، ٹونا ٹوٹکا کرنے والے کے ہاتھ دیکھنے والے کی بات جانتا ہوں، لیکن آپ کی باتیں ایسی ہے جو سمندر کی گہرائی میں جا رہی ہے۔ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے، الحمدللہ اپنا علاج کروا کے آ گئے۔ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے، لیکن اپنا علاج کروا کے آ گئے۔ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں وائز، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں وائز۔ حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اور خوبصورتی کی بات تو یہ ہے کہ دشمن بھی جس کی گواہی دے۔ مائیکل ہارٹ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ مائیکل ہارٹ، دا 100، جنہوں نے کتاب لکھی ہے مائیکل ہارٹ۔ مائیکل ہارٹ عیسائی تھے۔ مائیکل ہارٹ 100 لوگوں کے اوپر کتاب لکھی، 100 لوگوں کے اوپر۔ نمبر 1 پہ کس کو رکھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو رکھ سکتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ اور مائیکل ہارٹ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رکھا تو ریزن بتایا، بٹ ہی واز دا اونلی مین ان ہسٹری ہو واز سپریملی سکسیسفل آن بوتھ دا ریلیجس اینڈ سیکولر لیولس، کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 میں نے اس لیے دیا ہے کہ محمد ہی ایک ایسے ہیں جو دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے نمبر 1 ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن خوشی تب ہوتی جب مائیکل ہارٹ بھی اسلام قبول کر لیتے۔ اب تعریف تو کی لیکن اسلام قبول ہی نہیں کیا، اللہ کی توفیق نہیں ملی۔ تو میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے خوبصورت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوب سیرت بھی ہیں۔ ان کی زندگی کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے ہیں، باہر کیسے ہیں۔ آج کل ہم اور آپ باہر والوں کے لیے بڑے اچھے ہیں، لیکن گھر والوں کے لیے ہم اور آپ اچھے نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، 3 آدمی اگر گواہی دے تو آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، اور 3 آدمی میں نمبر 1 بیوی، نمبر 2 پڑوسی، نمبر 3 آپ کا پارٹنر، نوکر، جو یہ سب آپ کے ساتھ میں ہے۔ اگر یہ تینوں آپ کے بارے میں بتائے کہ آپ اچھے ہیں تو واقعی آپ اچھے ہیں، کیونکہ ان لوگوں سے واسطہ بہت پڑتا ہے۔ جن سے واسطہ زیادہ پڑتا ہو ان کے ساتھ اچھا اخلاق سے رہنا یہ کمال کی بات ہے، اور یہ خوبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کتاب بدل وحی کتاب نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے غار حرا سے تو اور کہا لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گیا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ آج کل کی بیوی ہوتی تو کیا کہتی؟ وہ تو اللہ والی عورت ہے۔ آج کل کی بیوی ہوتی تو بولتی ارے آپ پہاڑ پر کیوں گئے، بھلے اچھا ہوا کسی نے پکڑ لیا، آپ ہماری بات مانتے کہاں ہیں آپ؟ لیکن اللہ والی عورت ایسی ہے، دلاسا دیا۔ بیوی جس کو بھی دلاسا والی مل گئی ہے وہ کامیاب آدمی ہے۔ کیا کہا؟ کلا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔
اللہ آپ جیسے کو کیسے برباد کر دے گا؟ آپ تو بوجھ اٹھا لیتے ہیں، کما کے لا کے دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آج کل ہم اور آپ مہمان کو دیکھے، کھانا کھلا دیا اور اس کو لات مار دیا۔ لات مار دیا مطلب ارے کیا بار بار آتے رہتے، سب ہمارے گھر پہنچ گئے، فائدہ کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز ہیں اور حق کے لیے لڑتے ہیں۔ تو ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ جیسے کو اللہ کیسے برباد کر دے گا، جس کے اندر یہ خوبی پائی جائے اور اللہ برباد کر دیں گے؟ اگر ہمارے گھر مہمان زیادہ آ جائیں تو ہمارے گھر کی مہیلا عورتیں کیا ہر دن مہمان ہی بلاتے رہیے گا، انہی کو کھلاتے رہیے گا؟ پہلے اللہ والی عورتیں خوش قسمت ہے، ماشاءاللہ ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا ملا ہے؟ دوسروں کی پریشانی اٹھا رہے ہیں، دوسروں کے لیے کما کے لا رہے ہیں۔ آج ہمارا اپنے لیے کما رہے ہیں، اپنے لیے زندہ رہنا، کیا زندہ رہنا، دوسروں کے لیے زندہ رہیے۔ مہمان نواز ہیں، حق کے لیے لڑتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ گھر میں کیسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب گھر پہ ہیں تو گھر والی کا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی گھر میں گھر والی کا ہاتھ بٹانا چاہیے کہ آج جھاڑو میں لگا لیتا ہوں، پوچھا میں لگا لیتا ہوں۔ اور واقعی جس دن سے ہم اور آپ پوچھا لگانا شروع کر دیں، آپ کا پیٹ خود بخود اندر چلا جائے گا۔ پریکٹس کر کے دیکھیے، گھر میں پوچھا لگانا شروع کیجئے، جو پیٹ باہر نکلا ہوا ہے نا وہ اندر چلا جائے گا۔ ابھی جلد ہی میں پڑھ رہا تھا ایک اخبار میں کہ عرب کے اندر ایک عورت نے عدالت میں کیس کیا اپنے شوہر کے اوپر۔ کیوں کیس کر دیا؟ کیس اس لیے کر دیا کہ اس کا شوہر ایسا ہے کہ کبھی تکلیف دیتا ہی نہیں ہے بیوی کو۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ کیسا شوہر ہے، سب کام خود ہی کر رہا ہے، کھانا بھی بنا لیتا ہے، جھاڑو بھی مار دیتا ہے، ایک دم آرام سے رکھے ہوا ہے، اب اس لیے میں طلاق لینا چاہتی ہوں، ایسا شوہر مجھے نہیں چاہیے۔ اب دیکھیے کتنی ناشکری ہے وہ، ایک تو بڑی مشکل سے اتنا اچھا ملا تھا اور وہ بولتی ہے کہ نہیں میں نہیں کرنا، یہ کیا میرا شوہر کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، جب گھر کے اندر ہیں تو ایسا نہیں کہ نبیوں کے سردار ہیں تو گھر میں صرف حکم دینے کے لیے، نہ۔ صحیح بخاری کتاب النفقات حدیث نمبر 53-63، کان فی محنت اہلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں ہوتے گھر والی کا ہاتھ بٹاتے۔ تو روٹی پکانا سیکھ جائیے، چائے بنانا سیکھ جائیے، فائدہ آپ کا رہے گا۔ اس میں کیا رہے گا فائدہ؟ کہ یہ سب ہنر جب آپ کو آ جائے گا تو سامنے والی کو بھی ڈر رہے گا کہ یہ ہنر ہم نے سکھا دیا تو کہیں ایسا نہ ہو جہاں کچھ دھمکی دیں گے تو بولیں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کیونکہ مجھ کو تو آتا ہی ہے، چلے گا۔ تو یہ سب سیکھ لیں گے تو اپنا ہی فائدہ ہے، اور گھر والی کا سپورٹ کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوگی، فائدہ آئے گی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایسے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ اب بچوں کے ساتھ وہ بچے ہی بن کے رہتے ہیں۔ اب ایسا نہیں کہہ رہے نبیوں کے سردار میرے نانا اتنے بڑے تو اب گھر کے اندر ایسے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی بالکل بچے ہی کی طرح، اور بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے تھے خود، چھوٹے بچے جو بھی مل گئے سلام۔ آج ہم اور آپ مطلبی سلام کرتے ہیں، ہمارا سلام مطلبی ہو گیا ہے اور مسلکی ہو گیا ہے، مطلبی بھی ہو گیا مسلکی بھی ہو گیا۔ اگر کسی کو سلام کیجیے السلام علیکم، ارے کون ہے بھائی، کون ہے یہ، کون ہے، سلام کیجیے السلام علیکم، کچھ کام ہے کیا، سلام کر رہے بچے کو ارے کون تھے وہ سلام کر رہے تھے، یعنی وہ رواج ختم ہو گیا سلام کا، سلام مسلکی ہو گیا، سلام مطلبی ہو گیا۔ ارے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بچے ہیں۔ سرنسائی کتاب التطبیق حدیث نمبر 1141، حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشاء کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، مسجد نبوی میں لے کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سجدے میں گئے، حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ پر آ کر بیٹھ گئے۔ پتہ یہ چلا نوجوانان جنت کے سردار بھی بچپن میں بچے ہی جیسے تھے، بچے والی حرکت تھی، تو بچے ہی مستی کرتے ہیں، کیا بڑے ہونے کے بعد مستی کریں گے؟ آج کل بہت سارے لوگوں کو شکایت ہے کہ مولوی صاحب ہمارا بچہ بہت بدماش ہے، اور کتنے لوگ بولتے تھے شیطان ہے، شیطان ہے، تم شیطان، پاگل ہے، بہت مستی کرتا ہے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ ارے بھائی بچے ہی مستی کریں گے تو کیا بڈھا مستی کرے، بزرگ مستی کریں، بڑے لوگ مستی کریں؟ اب دیکھیے صحیح ہے کہ نہیں؟
تو میرے بھائیوں بچے مستی کریں گے، ان کو کرنے دیجئے، لیکن ایسی مستی نہ ہو کہ دوسروں کا نقصان ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سجدے میں گئے، پیٹھ پر آ کر بیٹھ گئے۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں نوجوانان جنت کے سردار پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب نانا کو سواری بنا لیا ہے اور نواسا پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے۔ آج گھر پہ جا کے آپ لوگ پریکٹس کیجئے، گھوڑا بن جائیے اور بیٹے کو اور بیٹی کو پیٹھ پر بیٹھا لیجئے، نواسے کو اور پوتے کو بیٹھا لیجئے، پورے گھر میں گھومیے۔ یہ ہے محبت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تب پیار محبت بڑھے گا، بچوں سے پیار محبت ایسے ہی۔ کچھ لوگ کیا ہوتے گھر جاتے ہی ایک دم ایسے رہتے، آنکھ دکھاتے رہتے، بولا بڑا شیر آ گئے، شیر نہیں، شیر بن کے نہیں رہنے کا۔ پیار محبت ایسا رہنا جیسے گھر پہ گئے سب بچے لپٹ جانا، پاپا آ گئے، دادا آ گئے، نانا آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ چھوٹے بچے کو مسجد میں لے کر آئیے، کتنے امام صاحب ایسے ہیں جو ڈانٹتے ہیں بچے کو نہیں لانے کا، کتنے متولی بچے کو نہیں لانے کا۔ اب یہاں حدیث میں کیا مل رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آ رہے ہیں۔ اس لیے میرا یہ کہنا کہیں کہیں امام صاحب کی بھی تربیت کی ضرورت ہے، متولی صاحب کی بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری مسجدوں میں بچوں کی آواز نہیں آئے گی تو آئندہ وہ لوگ مسجد میں کبھی بھی آ نہیں سکتے۔ وہ چاچا متولی صاحب خنس چاچا ہیں، میری اردو ذرا خراب ہے اس پہ مت جائیے گا، خنس چاچا ہے، وہ آنے نہیں دیتے ہیں۔ پھر بچے لوگ کبھی کبھی مذاق اڑاتے ہیں، چاچا بھتیجے۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کی آواز مسجد میں سنو، لے کر آؤ۔ اب حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ پر بیٹھ گئے، لمبا سجدہ ہوا۔ ایک صحابی تھے شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رہا ہی نہیں گیا، نماز ہی میں اٹھ کے تاک لیے۔ اب آپ لوگ مت تاکیے گا اگر امام صاحب لمبا سجدہ کریں گے۔ انہوں نے تاک لیا اور تاکنے کے بعد پھر دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ اب ان کا من تو شانت ہو گیا کہ بھائی پیٹھ پر چھوٹے میاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں وہ پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر گھر پہ ماں نماز پڑھ رہی ہو اور بچہ یا بچی پیٹھ پر بیٹھ جائے تو امی سیدھا ناخن مار کے اور سیدھا گھسیٹ کے پھینک دے گی، اور بچہ کونے میں بھی جا کر بولے گا ممی، یعنی مار بھی کھایا پھر بھی بولا ممی۔ میرے بھائیو یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ اور بچوں کے ساتھ بچے بن کے رہیے، چچے بن کے مت رہیے۔ لمبا سجدہ ہوا، پھر آپ وہ کہیں اتر گئے ہوں گے، کیونکہ بچے لوگ ایک ہی جگہ پہ ایک طرح سے نہیں بیٹھتے۔ آپ سفر میں جائیے، وہ کود کے نیچے بیٹھیں گے، پھر اوپر چلے جائیں گے، ادھر بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے، اور کتنے ماں باپ اس کو پیٹتے رہتے ہیں، اے سیدھا بیٹھ سیدھا بیٹھ۔ ارے بھائی سیدھا بیٹھتے ہی نہیں، وہ کیوں بیٹھیں گے سیدھا؟ بندر کو دیکھیں کبھی سیدھا بیٹھتے ہوئے، وہ ادھر بھاگ رہا، وہ ادھر بھاگ رہا، ادھر بھاگ رہا۔ ابھی بچپنا ہے بھائی، ذرا کھیلنے دو، خون گرم ہے، ذرا گھومنے دو۔ بالآخر جب وہ اتر گئے، سلام علام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیر دیا، تو لوگوں نے کہا آج تو بڑا لمبا سجدہ ہو گیا، ہم لوگ تو گھبرا گئے تھے کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذالک لم یکن ولکن ابنی ارتحلنی فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ میرا نواسا مجھ کو سواری بنا لیا، سواری بنا لیا۔ اب نانا جیسی سواری ملے تو نواسا چھوڑے گا کیسے؟ سواری بنا لیا، چاہے نماز ہی میں کیوں نہ ہو، سواری بنا لیا۔ اس لیے میں نے بھی سوچا ان کو فائدہ اٹھا لینے دو، اس لیے میں جلدی نہیں کیا۔ جب بچے کے لیے سجدہ لمبا ہو سکتا ہے تو میرے بھائیو ہمارے اور آپ کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ کیسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ باہر والوں کے ساتھ ان کا ایک نوکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، بیمار پڑتا ہے تو اس کو دیکھنے جاتے ہیں۔ ہم اور آپ تو اپنے مسلم نوکر کو بھی دیکھنے نہیں جاتے۔ نوکر کو کون ویلیو دیتا بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1356 1356۔ ایک یہودی نوکر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ اب اس پر غور کیجئے، اپنے یہاں غیر مسلم کو بھی کام کے لیے رکھ سکتے ہیں، حرج کی کوئی بات نہیں، لیکن آپ کا اخلاق بہت اونچا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے کیونکہ وہ بیمار پڑ گیا، فقعد عند راسہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ آہا، نبیوں کے سردار، ولیوں کے ولی، بزرگوں کے بزرگ ایک غیر مسلم نوکر کے سر کے پاس
تیمارداری کے لیے بیٹھے ہوئے. میرے بھائیو یہی اخلاق ہے جس سے لوگوں کا دل جیتا جاتا ہے. لیکن ہمارے اور آپ کا اخلاق ایسا لوگوں کا دل چیرا جاتا ہے, چیر دیا جاتا ہے. جائیے ہاسپٹل جائیے, کم سے کم پوچھئے کیسا ہے, اور آپ کے گجراتی میں کیا بولیں گے, کیم چھو. بس صرف اتنا بول دیجئے. آپ غیر مسلم صرف اتنا بول دیجئے, آپ کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی. کتنے وہ بھی پوچھنے کے لیے کوئی نہیں آتے. میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے, اس سے لوگوں کا دل جیتا جاتا ہے. کبھی آپ وزٹ کیجئے, ہاسپٹل جائیے, ویسے ہی گھومنے کے, کیسا, ٹھیک ہے, کیسے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم لوگ جاتے بھی ہیں تو صرف اپنے والے کے لیے جاتے ہیں. ارے بھائی اسی میں سب کا رننگ کر لینے کا, ذرا ٹھیک ٹھاک چل رہا نا, ٹھیک ہے, گھبرانے کی بات نہیں, سب صحیح ہو جائے گا. اب اتنا بولنے میں کیا لگا ہے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. غیر مسلم ہے, یہودی ہے, اس کے پاس گئے, اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دیکھیے کہ وہ جو بچہ تھا غیر مسلم تھا اور وہ بچہ بیمار تھا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد, بھائی دنیا میں میرا یہ نوکر ہے, میرے ساتھ ہے, مرنے کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہے. ایسا جذبہ کس کے اندر ہوگا. ہم اور آپ بولتے ہیں کہ ارے نہیں اسلام کے بارے میں بولیں گے تو ناراض ہو جائے گا. ارے بھائی بولنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے. بھائی تو میرے ساتھ آج ہے, مرنے کے بعد بھی ساتھ میں رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اس حالت میں, تو وہ اپنے ابا کو دیکھ رہا تھا, تو اس کے ابا نے کہا اطیع ابا القاسم, یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بات مان لو. اور اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا, الحمدللہ الذی انقذہ من النار, تمام تعریف اللہ کے لیے, اللہ نے آگ سے بچا لیا. تو میرے بھائیو یہ فکر رکھنا ضروری ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملا ہے. تو ہم اور آپ بھی اللہ کا پیغام پہنچانے کے سلسلے میں فکر مند رہیں, ان کی زندگی کے واقعات سے لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی تکلیف دیکھتے تو تڑپ جاتے. ہم اور آپ کسی کی تکلیف دیکھتے ہیں تو مچل جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, بہت اچھا, بہت اچھا, بھلے بھلے اچھا ہو گیا, پھنس گیا. اور مسلمان دوسرے مسلمان کو پھنساتا ہے, کیس کرتا ہے تو بہت مزہ آتا ہے, اور سیٹی بھی مارتے ہیں. 24 نمبر آ رہا ہے, 15 نمبر آ رہا ہے, 18 نمبر آ رہا ہے, سیٹی مارتے ہیں مسلمانوں کو دیکھ کر. یعنی تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں دیکھتے تو تڑپ جاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سے ملا ہے کہ ہم اور آپ بھی جب کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو ہم تڑپ جائیں, ان کی تکلیف اپنی تکلیف ہو جائے. واقعات تو بہت سنتے ہیں ہم اور آپ, لیکن زندگی میں تبدیلی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی تکلیف دیکھ کر تڑپ جا رہے ہیں, میں بھی تڑپ رہا ہوں. واقعہ صحیح مسلم کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1017. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ہیں, قبیلہ مزر کے کچھ لوگ آئے, ننگے بدن ہیں, ننگے پاؤں ہیں, تلوار لٹکائے ہوئے ہیں, پاؤں میں بھی کچھ بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا, فتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پریشان ہو گئے. اتنی تکلیف. میرے بھائیو اس لاک ڈاؤن میں بھی بہت سارے لوگ ڈاؤن ہو گئے. میں مبارکباد دیتا ہوں ان بھائیوں کو جنہوں نے مزدوروں کی مدد کی ہے جب وہ دور دور کا سفر کیے اور گئے. میرے بھائیو آج بھی بہت سارے لوگ تکلیف میں ہیں, گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنی تکلیف کسی کو نہیں بتا رہے ہیں. اس سے یہ پتا چلا اپنی تکلیف بتانے کے لیے ہمیں اور آپ کو مسجد میں آنا چاہیے, اور مسجد کے امام صاحب کو چاہیے, متولی صاحب کو چاہیے دوسرے کی تکلیف دیکھ کر وہ تڑپ جائے. اور مسجد نبوی میں آئے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ گئے, ممبر پہ چڑھے, لوگوں سے کہا لوگوں اللہ سے ڈرو, کل کے لیے تیاری کر لو, جس سے جو ہو سکے اللہ کے راستے میں دے دے. کوئی کھجور لے کر آ رہا ہے, کوئی کپڑا لے کر آ رہا ہے, کوئی اور جو لے کر آ رہا ہے. ابھی اعلان ہونا ہی تھا, دونوں طرف سے جمع ہو گئے. ایک طرف پورا ڈھیر جمع ہو گیا کپڑے کا, دوسرے طرف کھانے پینے کا ڈھیر جمع ہو گیا, کھانے کا پورا ڈھیر جمع ہو گیا. میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ کا چہرہ سونے کی طرح چمکنے لگا. اس سے یہ پتا چلا جب بھی ہمیں اور آپ کو آواز دی جائے, جب بھی کوئی بلایا جائے کسی کام کے لیے, تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. ہم مدد کریں گے, اللہ ہماری مدد کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کیسے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قیدی لایا جاتا ہے, کیونکہ مسجد نبوی کیا تھی, وہ جیل خانہ بھی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدی کے ساتھ بھی بہت پیارے انداز سے رہتے تھے.
اور اتنا پیارا انداز کی دل جیت لیتے تھے. صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4372. سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پکڑ کے لائے گئے اور مسجد نبوی میں ان کو باندھ دیا گیا. جب باندھ دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا ما عندک یا سمامہ، سمامہ کیا کہتے ہو؟ اندی خیر یا محمد، ان تقتلنی تقتل زادمین و ان تنعم تنعم علی شاکرین و ان کنت ترید المال فصل منہ ما شئت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سمامہ ابھی مسلمان نہیں ہے. کہا محمد اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، میں سردار ہوں، اور اگر مجھ پر انعام کرو گے تو انعام چکا دیا جائے گا. کتنا مال چاہیے بولو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجلی کا کرنٹ نہیں لگایا، اس زمانے میں بجلی کہاں تھی، ننگا نہیں کیا. قیدی ہے تو کیا ہوا، یہ انسان ہے، حق حاصل ہے، اس کا احترام کیا جائے. 3rd ڈگری نہیں لگائی، پریشان نہیں کیا، ناخن نہیں نکالا، بال نہیں نوچا، پیار سے بات کیا. سمامہ کیا کہتے ہو، کیا انداز ہے. وہ ادائے دلبری ہو کہ نوائے عاشقانہ، وہ ادائے دلبری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں پر حکومت کرنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. آج بہت سارے لوگ جیلوں میں بند ہیں، کئی سال سے بند ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن پھر آئے، یہی کہا سمامہ کیا کہتے ہو، کل جو کہا تھا بس ختم. یہ نہیں کہا زبان کاٹ لوں گا، ماں بہن کے ساتھ ایسا ویسا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے، سمامہ کیا کہتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو. 3 دن میں چھوڑ دیا بس. آج 15 سال کے بعد 20 سال کے بعد چھوڑا جاتا ہے کہ آپ پر الزام ثابت ہی نہیں ہوا. میرے بھائیوں یہ 20 سال کون لوٹائے گا، 15 سال کون لوٹائے گا، ان کے ماں باپ نے جو تکلیف اٹھائی ہے کون لوٹائے گا، کیا لوٹائیں گے، کوئی نہیں لوٹا سکتا ہے. میرے بھائیوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. قیدی ہے تو کیا ہوا، انسان تو ہے. 3 دن میں چھوڑ دیا. اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو، جانے دو. جبکہ سمامہ نے بہت سارے قتل بھی کیے تھے، اس لیے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو بالکل صحیح قتل کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے بہت سارے لوگ قتل کیا ہے. قتل کا بدلہ لینا صحیح ہے، مسلمانوں کو میں نے قتل کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو. سمامہ جیسے گئے دوبارہ پھر واپس آ گئے. ارے اب تو جیل سے چھوٹ گئے، جائیے. دنیا کی کوئی جیل ہے جو یہ بتائے کہ جیلر جو جیل کی دیکھ بھال کرتا ہے اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ چھوٹ کر جانے والا دوبارہ آ کے کہتا ہے میں نے آپ کے جیل میں رہنا، میں نے چھوٹ کے نہیں جانا. یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے کہ چھوڑ دیا وہ دوبارہ چلے آئے. کس لیے آئے؟ دوبارہ آ گئے. ارے آپ نے مجھے چھوڑا ہے لیکن میرے دل کو اپنا بنا لیا. اب آپ کا اخلاق کیا کہا جائے. سمامہ آئے اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. بتائے کوئی مائی کلال پوری دنیا کی جیل ہے کہ جیلر کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ جانے والا چھوٹ کے دوبارہ بولتا ہے ہم نے آپ کا دھرم قبول کرنا، آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہے. اس کے بعد سمامہ نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین پر سب سے خراب چہرہ آپ کا تھا لیکن آج کے بعد سے سب سے پیارا چہرہ آپ کا ہے. نمبر 2، سب سے برا دین آپ کا تھا لیکن آج کے بعد سے سب سے پیارا دین آپ کا ہے. نمبر 3، سب سے خراب شہر آپ کا تھا لیکن آج کے بعد سے سب سے پیارا شہر آپ کا ہے. سمامہ اس کے بعد مکہ گئے عمرہ کرنے تو لوگوں نے کہا سبوتا، اوہ سمامہ بے دین ہو گئے ہو. جی نہیں، میں بے دین نہیں ہوا، صابی ہو گئے. صابی نہیں ہوا بلکہ میں صحابی ہو گیا ہوں. صابی نہیں، لا ولکن اسلمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں نے اسلام قبول کر لیا. اور اس کے بعد مکہ والے کو دھمکی دے دی سن لو، جب تک محمد نہیں چاہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یمامہ سے، میں جہاں کا سردار ہوں، ایک دانہ بھی تمہارے یہاں نہیں آئے گا. بولیے کیسی محبت، کیسی محبت. میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملا ہے
کہ دشمن بھی اپنا بن جاتا ہے، آپ کے پاس آ جاتا ہے اور دل اپنا دے کے چلا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی ہے؟ جب امامت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اگر پیچھے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اے کون تھا، کون بولا، چل ادھر آ، چل نکل۔ ہمارے کچھ امام اس ٹائپ کے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے امام ہیں؟ صحیح مسلم کتاب المساجد 5 حدیث نمبر 537، حدیث نمبر 537 537۔ معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں کہ میں نماز میں کھڑا ہوا تھا، ایک آدمی نے چھینک ماری تو میں نے بول دیا یرحمک اللہ، نمازی میں بول دیا، اور جب نمازی میں بول دیا تو دوسرے لوگ ترچھی نگاہ سے میری طرف گھور رہے ہیں، جیسے آج بھی کہیں مسجد میں کسی نے بول دیا آمین تو سب گھورتے رہتے، اپنی نماز چھوڑ دے تو گھور رہے ہیں، کون ہے؟ سلام دوسرا بیچارہ پھیرتا نہیں، سب کھڑے ہو جاتے، کون تھا؟ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یرحمک اللہ بول دیا، زور سے بول دیا، دوسرے لوگ ترچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اب تو میں گھبرا گیا، حدیث کے جو الفاظ ہیں مجھے لگا کہ میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کر دیا، یعنی وہ الفاظ بتا رہا ہوں میں، سب تو صحیح چلا، سب صحیح چلا، اب مجھ کو لگا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولیں گے؟ یہاں امام کو صحیح ہونا چاہیے، امام اگر اللہ والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، سنت والا ہے تو کچھ نہیں بولے گا۔ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما من، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا ٹیچر نہ پہلے پایا اور نہ بعد میں پایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اچھا معاویہ بن حکم سلمی ہی نے زور سے بول دیا ہے، بلا لیے، ادھر آئیے، بیٹھیے، وہ خود کہتے ہیں کہ مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا نہیں، غلط کچھ نہیں کہا، بلکہ کہا نماز یہ مسجد، بس نماز میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے، تسبیح ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، یہ آپ نے کیا بولا، آئندہ مت بولیے گا، ختم۔ پیارا انداز، یہی سمجھانے کا انداز جو دل میں گھر کر جاتا ہے، اور ہمارے اور آپ کے کچھ اماموں کا انداز جو دل سے نکال دیتا ہے، وہ کھنس والے مولانا، وہاں نہیں جانے کا، وہ صحیح نہیں ہے مولوی صاحب، وہاں نہیں جانے کا۔ میرے بھائیوں، سمجھانا ہے تاکہ بچے لوگ آئیں۔ کتنے امام صاحب ہی بچے کو بھگا دے، اے بھاگ، آنے کا نہیں، کون لے کر آئے؟ آپ کا لڑکا ہے کیا؟ کیوں لے کر آئے؟ چلیے نکل جائیے، نکلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مثالی ٹیچر ہیں کہ اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں، اور اچھا سوال پوچھا تو اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت اچھا۔ آج اگر کوئی بچہ استاد سے پوچھ لے سوال کیوں پوچھا، تیرا اخراج، چل نکل جا، پوچھتا ہے، رے پوچھتا ہے، چل بھاگ، پوچھنے کا نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، دلیل صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 99، من اسد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کا مستحق کون ہوگا، کس کے لیے آپ سفارش کریں گے؟ لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسلنی احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث۔ ابو ہریرہ، یہ جو تم نے سوال پوچھا اتنا بہترین سوال ہے، مجھے لگا یہ تم ہی پوچھ پاؤ گے، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے، ہم اور آپ ہوتے تو۔ اس لیے جو بھی ٹیچر ایسا اس ٹائپ کا ہے، کیوں پوچھا، چل بات، پوچھنے آتا ہے، جو بھی ایسا ٹیچر ہے وہ کامیاب ٹیچر نہیں ہے۔ کامیاب ٹیچر وہ پوچھا کرے، بیٹا پوچھو، ماشاءاللہ بہت اچھا پوچھے، خاموش رہا، پوچھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سفارش کا مستحق وہ ہوگا جو دل سے کہا لا الہ الا اللہ، کل میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اب آخری بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے کہ مار کھاتے ہیں پھر بھی دعائیں دیتے ہیں، کاش ہمارا اور آپ کا بھی اخلاق ایسا ہو جائے۔ آخری حدیث صحیح مسلم کتاب الجہاد حدیث نمبر 1795، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں طائف، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ یہ بتائیے کہ احد سے بھی زیادہ تکلیف آپ نے کبھی اٹھائی؟ بولے ہاں، طائف میں۔ ابن عبد یالیل بن عبد کلال کے پاس میں گیا، مکہ کے لوگ نہیں مانے تو بولا طائف چلا جاتا ہوں، تو اسے یہ پتا چلا جہاں لوگ نہ مانے دوسری جگہ چلے جائیے، کام کرتے رہیے۔ جب وہاں میں گیا تو عبد یالیل بن عبد کلال سے ملا تو اس نے میرے ساتھ بڑی سختی کی، بہت زیادہ،
احد سے زیادہ مجھے تکلیف ہے، احد میں تو میرے دانت شہید ہوئے تھے، لیکن یہاں مجھ کو اس سے زیادہ بھی تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ پہاڑ کے فرشتے آ گئے، اور پہاڑ کے فرشتے کے ساتھ ساتھ جبریل امین وہ سب بھی آ گئے، اور پہاڑ کے فرشتے نے کہا ان شئت اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہتے ہیں تو دو پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کو رکھ کر پیس دوں، ہم اور آپ ہوتے تو جلدی پیس دیجئے۔ مولوی صاحب یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، امام صاحب یہ سب سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ دائی صحیح دائی نہیں ہے، جس نے یہ کہا سدھرنے والے نہیں ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ سدھارنا آپ کا کام ہے، آپ کا کام کانوں تک پہنچانا ہے، دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے۔ آپ کو اللہ نے سدھارنے کے لیے نہیں بتانے کے لیے بھیجا ہے، کانوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ سدھارنے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی ہے۔ ایک دائی کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، نہیں مجھے امید ہے کہ اللہ ان لوگوں میں ایسی نسل کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ حفیظ جالندھری نے کہا تھا دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہے کر دے معاف ان کو، فراخی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو، الہی فضل کر کوہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھر والی زمینوں پر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، اس لیے جب ہم اور آپ کسی کو دعوت دیں تو ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں، سختی کبھی نہیں، ٹیڑھ پن کبھی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے، اندر کے بھی باہر کے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مثالی شوہر نہ گزرا ہے نہ گزرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مثالی جج نہ گزرا ہے نہ گزرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہترین نانا نہ گزرا ہے نہ گزرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آدمی نہ گزرا ہے نہ گزرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے خوبصورت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصیرت بھی ہیں۔ یہ ہے ہم لوگوں کی خوش نصیبی کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس سے اور بڑھ کر خوش نصیبی کیا چاہیے؟ تو میرے بھائیو، جو میں نے آیت پڑھی اس کے ترجمے کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے کس کے لیے؟ جو اللہ سے ملنا چاہتا، کس کے لیے؟ جو آخرت پر یقین رکھتا، کس کے لیے؟ جو اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کی زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لا دے اور سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ میں آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ آخر میں پھر میں وہی کہوں گا، میری اردو ذرا خراب ہے، اس پر مت جائیے گا، لیکن جو میرا پیغام ہے بس اس کو لے لیجیے گا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو باتیں میں نے رکھی یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہے۔ انشاءاللہ کسی اور مناسبت سے آپ سے گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔